بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ الحروف المقطعہ کی ترکیب کریں گے۔ حروف مقطعات یا الحروف المقطعہ سے مراد وہ کلمات اور حروف ہیں جو بعض صورتوں کے آغاز میں ہوتے ہیں۔ ان الفاظ اور کلمات کا کیا مقصد اور کیا مطلب اور کیا معانی اور تفسیر ہے، یہ مفسرین حضرات نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ صرف حروف مقطعات کی نحوی اعتبار سے ترکیب پڑھیں گے۔ نحوی اعتبار سے حروف مقطعات کی ترکیب میں ابتدائی طور پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا محل لہ من الاعراب۔ لا محل لہ من الاعراب کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ اور کلمات ہیں جن کا ماقبل میں یا بعد میں کوئی بھی عامل نہیں ہے، یہ کسی طرح کی ترکیب میں واقع نہیں ہے۔ لہذا جب یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے، ان کا عامل ان کے ساتھ ثابت نہیں ہے، تو ان پر کسی طرح کا کوئی اعراب بھی نہیں ہے۔ تو یہ لا محل لہ من الاعراب ہے، بس یہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ عام حروف ہجا ہیں یا حروف تہجی ہیں۔ جیسے ہم بولتے ہیں الف با تا سا، اسی طرح یہ ہے الف لام میم، الف لام میم صاد۔ تو یہ اس طرح اس کی ترکیب میں سب سے پہلی یہ اس کی ترکیب ہو جاتی ہے کہ یہ ایسے الفاظ ہیں جو اعرابی اعتبار سے کوئی محل نہیں رکھتے اور یہ کسی طرح کی ترکیب میں واقع نہیں ہیں، بس یہ الگ ہیں، ان کا ماقبل اور مابعد کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اگر ہم ترکیب کریں تو ہم یوں کہیں گے جیسے الف لام میم ہے، الف لام میم یہ حروف ہجا ہیں اور یہ لا محل لہ من الاعراب ہیں، یہ ترکیب میں واقع نہیں ہیں۔ یوں اس طرح جو ہے ہم اس کی ترکیب کریں گے، ان کو جوڑ جو ہے وہ اس انداز سے ہم بتائیں گے۔ دوسری اس کی ترکیب کے اندر یہ ہے کہ ان کو اعرابی اعتبار سے محل حاصل ہے، ان کا اعرابی محل ہے، لیکن چونکہ یہ حروف ہیں اور حروف یہ مبنی اصل ہیں، لہذا مبنی ہونے کی وجہ سے ظاہری طور پر ان پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا۔ چونکہ یہ مبنی ہے اور اعراب کا قبول کرنا یہ معرب کے اندر پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے چونکہ یہ اعراب کو قبول نہیں کرتا تو یہ مبنی ہوں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اعرابی محل تو ہوگا، لیکن وہ اعراب کس اعتبار سے ہوگا؟ وہ اعراب اس کا وہ ظاہری اعتبار سے نہیں ہو سکتا بلکہ محل کے اعتبار سے ہوگا۔ محل کے اعتبار سے ہونے کا کیا مطلب؟ محل کے اعتبار سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمات کسی ایسی جگہ میں واقع ہیں، اگر ان کی جگہ کوئی اور لفظ ہم ذکر کر دیں جو معرب ہو تو اس پر اعراب ظاہر ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال ہم یوں لے لیتے ہیں جاء ہؤلاء۔ جاء فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، لیکن اس کے نیچے کسرہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہؤلاء یہ مبنی ہے اور ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ محلاً مرفوع ہے۔ محلاً مرفوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ محلاً مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو محل ہے یہ والا، یہ محل رفع ہے، لہذا اگر ہم اس ہؤلاء کو ہٹا کر
زید لگا دے تو زید پر رفع آئے گی، لیکن چونکہ یہ ہؤلاء مبنی ہے اور مبنی اعراب کو قبول نہیں کر رہا، اس وجہ سے ظاہری طور پر اس پر کوئی اثر نہیں ہے، لیکن یہ مقام اور جگہ ایسی ہے اگر اس جگہ پر کوئی اور آ جائے تو وہ معرب بن جائے گا۔ لہٰذا یہ جو حروف مقطعات ہیں، دوسری صورت ان کی یہ ہے کہ یہ اعرابی محل ان کا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ مبنی الاصل ہیں، لہٰذا مبنی ہونے کی وجہ سے یہ اعراب کو قبول نہیں کر رہا ہوگا، لیکن اگر اس کی جگہ ہم کسی اور کو رکھ دیں تو اور کو رکھ دینے کی وجہ سے وہ اعراب کو بھی قبول کر لیتا ہو۔ اب اس کا اعرابی محل کیا ہے؟ اعرابی محل کے اندر یہ محلاً مرفوع ہو، یہ حروف مقطعات محلاً مرفوع ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ دو اس کی صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ یہ خبر ہو مبتدا کے لیے، اور خبر پر حالت رفع ہوتی ہے، جیسے ہم یوں کہیں گے ہذہ الف لام اور میم، ہذہ کاف ہا یا عین صاد، ہذہ حا میم عین سین قاف۔ اس اعتبار سے یہ ہذہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے، اور یہ حروف مقطعات جو ہوں گے یہ خبر کی جگہ پر ہوں گے، ان پر حالت رفع ہوگی، اور ان کی حالت رفع وہ محلاً ہوگی، یہ ظاہری طور پر اعراب کو قبول نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ محلاً منصوب ہو۔ محلاً منصوب کیوں ہوں گے؟ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، فعل محذوف کے لیے، جیسے اتلو الف لام میم، اسی طرح اقرأ الف لام میم، احفظ الف لام میم، یا اسی طرح باقی سارے۔ تو یہ اتلو فعل ہے، اس کے اندر جو ہے انت ضمیر اس کا فاعل ہے، اور یہ الف لام میم، یا اسی طریقے پر اقرأ ہوا وہ فعل اور فاعل ہے، اور آگے جو ہے یہ حروف مقطعات ان کے لیے مفعول بھی ہوں گے، تو یہ محلاً منصوب ہوں گے۔ اس اعتبار سے کیا ہوگا؟ الف لام میم ان پر حالت نصب ہے، اور اس کی حالت نصب جو ہے وہ محلاً ہے، لفظی طور پر نہیں ہے، اس لیے کہ اتلو فعل کے لیے مفعول بھی ہے۔ تیسرا ان کا اعراب یہ ہے کہ یہ کلمات جو حروف مقطعات ہیں یہ مجرور ہو محلاً۔ محلاً مجرور کیوں ہوں گے؟ محلاً مجرور اس وجہ سے ہوں گے، جیسے کہ بعض جو ہے وہ مفسرین حضرات نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو حروف مقطعات ہے ان سے قسم کھائے گئے ہیں، تو گویا کہ یہ مقسم بھی ہے، جو حروف قسم ہیں، حروف قسم کی وجہ سے، جیسے الف لام میم ہے، تو الف لام میم سے پہلے حرف قسم محذوف ہے، جو یوں ہو جائے گا بی الف لام میم، تو لہٰذا یہاں پر با حرف جر ہے اور الف لام میم اس کے لیے مجرور ہے۔ جار اور مجرور یہ پھر اقسم و فعل کے متعلق ہو جائے گا، جیسے قسم کی ہم نے اس سے پہلے جو ہے وہ ترکیب کی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے حروف مقطعات کی ترکیب پڑھی ہے۔ حروف مقطعات کی دو حیثیات ہیں۔ پہلے حیثیت یہ ہے کہ ہم اس کو لا محل لہ من الاعراب مان لیں، مطلب ان پر کوئی عامل نہیں داخل اور اس پر کسی طرح کا کوئی اعراب نہیں ہے، لفظاً بھی نہیں آ سکتا اور محلاً بھی ان کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، بس یہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ حروف تہجی الف با تا سا یہ وغیرہ ہیں۔
دوسری صورت ان کی ترکیب کی یہ ہے کہ جی ان پر محلاً اعراب ہے، محلاً اعراب تو ظاہر ہے لازمی ہوگا، اس لیے کہ مبنی اصل ہے، اور مبنی اصل یہ مبنیات جو ہیں یہ اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ ان پر اگر کوئی حالت اعراب کی آتی ہے تو وہ محل کے اعتبار سے آتی ہے، ظاہری اعتبار سے نہیں آتی۔ لہذا محل کی وضاحت ہم نے ہوگی کہ محلاً اعراب کا کیا مطلب ہے کہ وہ مبنی کسی ایسی جگہ میں ہے، اگر اس کی جگہ کوئی معرب آ جائے تو وہ وہاں پر اعراب کو قبول کر لیتا ہو۔ لہذا یہ حروف مقطعات محلاً مرفوع بھی ہو سکتے ہیں، منصوب بھی ہو سکتے ہیں، مجرور بھی ہو سکتے ہیں۔ مرفوع ہو سکتے ہیں تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ خبر ہو اور اس کے لیے مبتدا محذوف ہو، یا پھر یہ مبتدا ہو اور ان کے لیے خبر محذوف ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یہاں پر اس کے ساتھ حاضی لگا دے، پہلے لگا دے تو مبتدا محذوف، آخر میں لگا دے تو خبر محذوف۔ یہ اس کی جو ہے وہ دوسری صورت ہو جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ محلاً منصوب ہو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہاں پر فعل محذوف ہے، اتلو، اقرا، احفظ، خذ یا اس طرح اور بھی کوئی لفظ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ محلاً مجرور ہو اور ان کی حالت جری جو ہے وہ حروف قسم کے ذریعے سے ہو، جیسے با ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ واو ہے وغیرہ۔ تو یہ حروف مقطعات کی ترکیب ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے۔